أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کتاب رہبران معصوم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ 65 پیج تک پہنچ چکا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب پہنچ کر اسلامی اور انسانی ثقافت کی بنیاد رکھ دی. آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں ہجرت سے ایک سبق. ہجرت کے اس عظیم واقعے کو آج 15 صدیاں گزر چکی ہیں. آئیے ذرا تاریخ کی ورق گردانی کریں اور دیکھیں کہ اس سلسلے میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا زحمتیں برداشت کی ہیں اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا سختیاں جھیلی ہیں. قریش کے وحشیانہ مظالم سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو سکون و اطمینان کا ماحول ملا تو اس ماحول نے مسلمانوں کو عیش و عشرت کی زندگی نے سستی و تن پروری پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ وہ دن رات اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ہمہ مشغول رہے اور ایک لمحہ بھی آرام سے نہ بیٹھے. انہی فداکاریوں اور مسلسل کوششوں کی بنا پر مسلمانوں نے بے سر و سامانی اور قید و بند کی زندگی سے نجات حاصل کی اور عظمتوں اور سعادتوں کی بلندیاں طے کی. ہر سال ہجرت کی سالگرہ مناتے وقت ان تمام باتوں کو دہرانا چاہیے اور ان تذکروں کو زندہ رکھنا چاہیے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں نے مسلسل کوششوں اور پہم زحمتوں، ایمان با خدا اور فرمان رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کس طرح مقدس اور عظیم انقلاب برپا کیا جو صبح و قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ان واقعات کو قصہ و کہانی کی طرح صرف دہرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی زندگی کو نمونہ عمل قرار دے کر انہی نقوش پر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ تمام باتیں نئی نسل تک پہنچا دینا چاہیے کہ مسلمانوں کی عظمت و سربلندی، عزت و آبرو سب ایمان کی بدولت ہے. اگر ہم بھی صدر اسلام کے مسلمانوں کی طرح سربلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں جیسا ایمان اور ویسی ہی کوششیں ضروری ہیں. مدینے میں اخوت اسلامی کی تشکیل. زندہ معاشرہ. ایک زندہ معاشرہ ہم فکری اور ہم آہنگی اور خلوص کی بنیادوں پر تشکیل پاتا ہے. اسی معاشرے میں تمام افراد اور سعادت اور اپنی ترقیاں حاصل کرتے ہیں اور خلوص دل کے ساتھ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں. اس طرح کے معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام نے نسل، زبان، رنگ اور جغرافیائی حدود کی طرف کوئی توجہ نہیں کی بلکہ ہر ایک مسلمان برابر اور برادر قرار دیا
اور ایمان بخدا کو اخوت کی بنیاد بنا دیا، جس کے رشتے میں سارے مسلمان پروئے ہوئے ہیں۔ اسلامی برادری کا وہ بہترین جملہ ہے جو اتحاد کے تمام پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن مجید اپنے مخصوص دل نشیں انداز میں بیان کرتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اسلامی برادری مرسل اعظم کا بے مثل کارنامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مسجد مسلمانوں کی تبلیغات کا مرکز کی تعمیر کی۔ بعد پیغمبر اسلام نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے اسلامی برادری کی بنیاد رکھی تاکہ معاشرے میں اتحاد اور خلوص کی بنیادیں زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو جائیں۔ مہاجرین جو اپنے وطن، اپنے عزیز اور دوستوں کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے، تنہائی اور غریب الوطنی کا احساس نہ ہونے پائے اور یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے گرچہ وطن وغیرہ کو چھوڑ دیا ہے مگر یہ انہیں ایسے بھائی ملے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ باوفا، مہربان اور مخلص ہیں۔ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس عمومی قانون پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے پیروکاروں کے درمیان صیغہ اخوت جاری کیا اور دو آدمیوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی منتخب کیا اور فرمایا، علی میرا بھائی ہے۔ اسلامی برادری وہ عظیم نعمت ہے جس کی اہمیت کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ خدا نے اپنے لطف و کرم سے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کیا اور محبت کے جذبات پیدا کیے اور اس نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ جبکہ تم اس سے پہلے جنگ و اختلاف کی آگ کے دہانے پر کھڑے تھے تو خدا نے تم کو نجات دی۔ اسلامی برادری صرف خیال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جو روح ایمان کے ساتھ رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے اور جس کے اثرات یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے رہنما حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان آثار کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، وہ کبھی اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرتا، اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسلامی برادری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے اس کی مدد کرو۔ یہ بات اسلامی برادری سے بہت بعید ہے کہ خود تو سیراب ہو، پہننے کے لیے بہترین لباس ہو لیکن دوسرا مسلمان گرسنا اور برہنہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی خادم ہے، لوگ تمہارے بھائی کے پاس نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی خادم ہے لیکن تمہارے بھائی کے پاس نہیں ہے تو تم اپنے خادم کو اپنے بھائی کے پاس بھیجو تاکہ کھانا پکانے، کپڑے دھونے اور دوسری ضروریات میں اس کی مدد کرے۔ اسلامی برادری نے تمام تعلقات بلکہ تمام رشتوں کو بھی ماند کر دیا۔ قرآن مجید صراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے، جو لوگ خدا اور قیامت پر ایمان لائے ہیں انہیں دیکھو گے وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو خدا اور اس کے رسول کو دشمن رکھتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ ان کے آباء و اجداد اور ان کے فرزند، ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 23۔ اسلامی برادری نے سلمان فارسی اور بلال حبشی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور پیغمبر اکرم کا نزدیک ترین ساتھی قرار دیا۔ اسلامی برادری نے کتنی نسلی و دشمنیوں کو ختم کر دیا، مختلف اور منتشر گروہوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ یہ اتحاد اور خلوص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام مسلمان ایک گھر کے افراد کی طرح زندگی بسر کریں اور خوشی و غمی میں ایک دوسرے کے برابر کے شریک رہیں، ہر ایک صدق و صفا کا مجسمہ اور اتحاد و برادری کا سراپا ہو۔ اسلامی برادری نے ایک دوسرے سے متعلق ایک عمومی ذمہ داری ہر ایک پر عائد کی ہے، کوئی خود کو اس سے الگ نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوت و استعداد کے مطابق ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ان ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اقتصادی تعاون، ایک دوسرے کے اقتصادی مسائل حل کرنا
حل کرنا، ان کی صحت و تندرستی کا خیال، تعلیم و تربیت، گھر اور مکان، ذرائع معاش وغیرہ فراہم کرنا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں اور ائمہ علیہم السلام کے اقوال بکثرت موجود ہیں۔ ان امور کی انجام دہی کے لیے بنیادی اقدام زکوٰۃ، خمس، صدقہ خیرات وغیرہ کی صورت میں اٹھایا گیا ہے۔ عملی تعاون، راہ راست کی طرف لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہر ایک کا فریضہ ہے۔ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صحیح تربیت کے لیے کوتاہی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے اہم فریضے کو تندہی سے انجام دے۔ یہ ایک طرح کی خیر خواہی ہے جو اخوت اسلامی کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن خیالی خوف و ہراس اور حقیر منفعت کی خاطر مسلمانوں نے اس عظیم دستور اور فریضے کے حق میں بہت زیادہ کوتاہیاں کی ہیں۔ اب یہ فریضہ بالکل متروک ہو گیا، جس کے نتیجے میں اخوت اسلامی بے جان ہو گئی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ اسلامی اخوت کے تمام اثرات اسلامی معاشرے سے رخصت ہو گئے۔ اب اسلامی سماج بھی مسلمانوں کی طرح مردہ ہو گیا، مانوی زندگی مادیت کی بھول بھلائیوں میں کہیں کھو گئی ہے۔ دور حاضر میں اخوت اسلامی، ہر زمانے کی بنسبت اس دور حاضر میں اتحاد اور اخوت اسلامی کی ضرورت ایک اہم تقاضا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ خداوند عالم نے اسلامی ممالک کو بے پناہ دولت سے نوازا ہے، ان کی زمینوں کو زیر زمین خزانوں سے بھر دیا۔ دوسرے لوگ لالچی نگاہوں سے ان خزانوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بالکل دور رکھیں اور انہیں کبھی متحد نہ ہونے دیں۔ ہمیں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار، اور اخوت اسلامی جس کی بنیاد پیغمبر اسلام نے اپنے مقدس اور پاکیزہ ہاتھوں سے ڈالی تھی، اس کو اور زیادہ مستحکم بنائیں۔ اخوت اسلامی کو اپنی زندگی کا ایک جز قرار دیں اور ہر آن اس کی پیروی کرتے رہیں۔ مسلمان جتنے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں، انہیں پھر بھی اخوت و اتحاد کی شدید ضرورت رہے گی۔ بچپن ہی سے بچوں کو اخوت اسلامی کی طرف متوجہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی رگ و پے و گوشت پوشت میں اخوت اسلامی سرایت کر جائے۔ ابتدائی مدارس میں بھی اخوت اسلامی کو جزو نصاب قرار دینا چاہیے اور اعلیٰ درجات میں علمی انداز میں اس کی وضاحت کرنا چاہیے تاکہ علمی ترقیاں اس راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اس سلسلے میں والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں کو مسلمانوں کی اخوت و ہمدردی، غم خواری کا احساس دلائیں اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیں۔ اسلام اور جہاد۔ پیغمبر رحمت، دنیا کے مختلف حصوں میں 70 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے 15ویں صدی ہجری کا جشن منایا۔ جشن اس دن کی یادگار ہے جس دن ہمارے پیغمبر نے صلح اور برادری کا پرچم اس آواز کے ساتھ بلند کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام دنیا کو صلح و برادری کی دعوت دی اور پرامن بقائے باہم کی بنیادوں کو استوار کیا۔ یہاں سے دوبارہ لینا۔ تمام دنیا کو صلح و برادری کی دعوت دی اور پرامن بقائے یہاں سے لینا۔ تمام دنیا کو صلح و برادری کی دعوت دی اور پرامن بقائے باہم کی بنیادوں کو استوار کیا۔ طبقاتی اختلافات، نسلی امتیازات جو بہت سی جنگوں اور حوادث کا سرچشمہ ہے، اسلام نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں حل کیا، جبکہ آج کی ترقی یافتہ دنیا اپنی تمام ترقیوں کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تلاش کر سکی۔ اس لیے کسی نہ کسی بہانے سے روزانہ جنگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔ اسلام کا مزاج اتنا زیادہ صلح پسند اور انصاف خواہ ہے
اس نے اہل کتاب عیسائی اور یہودی کو اتحاد اور ہم آہنگی کی دعوت دی ہے۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم سب پرچم توحید کے نیچے جمع ہو جائیں اور ایک دل ایک زبان ہو کر خدائے واحد کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے آئے اور فتح و کامیابی کا پرچم لہرانے لگا، اس وقت پیغمبر اسلام کی خدمت میں مخالفین کی طرف سے صلح کی پیشکش کی جاتی تھی اور حضرت بڑی ہی خندہ پیشانی سے اس پیشکش کا استقبال کرتے تھے۔ اس بنا پر ہجرت کر کے پہلے ہی سال پیغمبر اکرم نے یہودیوں کے چند قبیلوں سے صلح کی تھی۔ اسلام عالمی صلح اور پرامن بقائے باہم کا نقیب ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے بہت ہی اعلیٰ اور مؤثر اصول بیان کیے ہیں۔ جہاد کس لیے؟ اسلام ایک زندہ اور عالمی دین ہے۔ اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محروم ستم رسیدہ طبقات کی نجات کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور لوگوں کو اسلام کی صلح پسند اور انصاف طلب مزاج سے روشناس کرائیں اور دوسروں تک اسلامی تعلیمات پہنچائیں۔ مجاہدین اسلام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے کسی کی اراضی پر قبضہ کر لیں یا کسی حکومت کا تختہ الٹ دیں، پھر اسی طرح یا اس سے بھی بدتر دوسری حکومت قائم کر لیں، بلکہ جہاد خدا کی راہ میں انسانوں کی وہ مخلصانہ اور صادقانہ کوشش ہے جس سے انسانیت کو منزل کمال تک پہنچانا اور کمزور ستم رسیدہ اور مظلوم طبقات کو نجات دلانا ہے تاکہ ساری دنیا سے فتنہ و فساد نیست و نابود ہو جائے اور ہر طرف صدق و صفا اور صلح و دوستی قائم ہو۔ یہ مقصد اور زندہ تعلیمات بہت ہی خوب آلودہ اور ذلیل قوموں کی نجات اور بیداری کا سبب ہے۔ البتہ وہ مختصر افراد جو قوموں کی محنتوں سے کھیل رہے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی پر خود براجمان ہیں، ان کی جان مال اور آبرو کو ذریعہ عیش و نوش بنائے ہوئے ہیں، ان کے حق میں اسلامی تعلیمات زہر ہلاہل ہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات ان لوگوں کی تمام آرزوؤں پر پابندی عائد کر دیتی ہے۔ فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مضر گھاس کی طرح سماج کے فاسد اعضاء کو بھی قطع کر دینا چاہیے تاکہ محروموں اور مظلوموں کی نجات اور سعادت کے لیے زمین ہموار ہو سکے۔ اسی لیے انسان دوست، انصاف پسند اور آزاد طلب افراد اس طرح کے اقدام کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی مدح و ثنا بھی کرتے ہیں۔ اگر خدا بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو زمین فاسد اور برباد ہو جاتی۔ اسلامی تعلیمات میں جنگ آخری مقصد نہیں ہے، بلکہ جنگ تو صرف ظالم اور جابر اور ستمگروں کی دست درازیوں پر پابندی لگانے کے لیے ہے تاکہ عام انسانوں کے لیے سعادت اور ارتقاء کے راستے ہموار ہو جائیں۔ مسلمانوں کی فوج کے ایک نمائندے نے ایرانی سپہ سالار رستم فراخ زادے سے کہا، خدا نے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو انسان پرستی سے خدا پرستی کی طرف، غلامی کی پابندی سے آزادی کی وسعتوں کی طرف، باطل مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف بلائے۔ جو ہمارے اس پیغام کو قبول کر لے گا، ہم اس کی زمینیں اسے واپس کر دیں گے اور خود واپس چلے جائیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 73 تک پہنچ گئی ہے، لہذا وقت مختصر سا اپنی بساط کو لپیٹ چکا ہے۔ ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، پھر رہبران معصوم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ والسلام۔